جنگ یمامہ اسلام کے دفاع کا فیصلہ کن معرکہ۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کے سب سے اہم اور خونریز معرکوں میں سے ایک ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ یہ جنگ اسلامی عقیدے کی حفاظت اور امت کے اتحاد کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ لیکن مسیلمہ آخر کون تھا کہ جس نے تھوڑے ہی وقت میں 40,000 کا لشکر جمع کر لیا تھا؟ مسیلمہ کذاب، جس کا اصل نام مسیلمہ بن حبیب تھا، قبیلہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا اور یمامہ کے علاقے یعنی موجودہ سعودی عرب میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھی لکھا جس میں اپنی نبوت میں شراکت کی درخواست کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے کذاب یعنی جھوٹا قرار دیا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ نے اپنی طاقت کو بڑھایا اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے قبیلے بنو حنیفہ کے علاوہ دیگر قبائل کو بھی اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے اپنی جھوٹی نبوت کو پھیلانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ ان میں سے پہلا حربہ اس نے یہ استعمال کیا کہ اپنے مقامی اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھایا، یعنی مسیلمہ کا تعلق ایک بااثر قبیلے سے تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے قبیلے کے افراد کو اپنی حمایت پر آمادہ کیا۔ دوسرا حربہ اس نے مذہبی احکام میں نرمی کر دی، یعنی اس نے اپنے پیروکاروں پر زنا اور شراب کو حلال قرار دیا اور نماز کی پابندیوں میں نرمی کی، جس سے لوگ اس کی طرف مائل ہوئے۔ تیسرا حربہ سیاسی اتحاد۔ مسیلمہ نے سجاح بنت حارث، جو خود بھی جھوٹی نبوت کی دعوے دار تھی، اس سے شادی کر لی اور اس کے مہر کے طور پر اپنے پیروکاروں پر نماز فجر اور عشاء معاف کی۔ اس اتحاد سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ ان تمام کاموں کی بنا پر اس نے 40,000 کا لشکر جمع کر لیا اور اسلامی ریاست کے لیے ایک خطرہ بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خطرے کو فوری طور پر محسوس کیا اور فیصلہ کیا کہ اسلام کے تحفظ اور امت کی وحدت کے لیے مسیلمہ کذاب کے خلاف کارروائی ضروری ہے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس مہم کا سپہ سالار مقرر کیا اور ان کے قیادت میں اسلامی لشکر کو یمامہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کو منظم کیا، جس میں مہاجرین اور انصار کے بہترین جنگجو شامل تھے۔ یہ لشکر مکمل طور پر تیار تھا اور ان کے دلوں میں ایمان کی طاقت تھی۔ میدان جنگ یمامہ کا مقام ایک زرخیز خطہ تھا، جہاں مسیلمہ کا قلعہ مضبوطی سے قائم تھا۔ مسیلمہ کے پاس 40,000 کے قریب جنگجو تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ بحوالہ تاریخ طبری کے جنگ کا آغاز سخت اور خونریز تھا۔ مسیلمہ کے لشکر نے اپنی تعداد اور مقامی فائدے کا بھرپور استعمال کیا اور ابتدائی طور پر مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ جب مسلمانوں کو مسیلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد اور دفاعی حکمت عملی کی وجہ سے ابتدائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی جنگی حکمت عملی، قائدانہ صلاحیت اور مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کر کے جنگ کا رخ بدل دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حالات کا بغور جائزہ لیا اور میدان جنگ میں موجودہ مسلمانوں کو دوبارہ منظم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے دستے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کو ایک خاص ذمہ داری دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کے سامنے ایک پرجوش خطاب کیا، جس میں انہیں اللہ کی راہ میں شہادت اور جنت کی بشارت دی اور قرآن کریم کی آیات یاد دلائی۔ انہوں نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کی بقا کے لیے ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر کو اثر نوع ترتیب دیا اور ہر دستے کو مخصوص اہداف دیے۔ مہاجرین اور انصار کو الگ الگ حصوں میں تقسیم دیا تاکہ ہر گروہ اپنی پہچان کے تحت لڑے اور اپنے ساتھیوں کی غیرت کو ابھارے۔ بچنے کے راستے بند کر دیے تاکہ مسلمان صرف دشمن کے خلاف لڑنے پر مجبور ہوں، اور ایک مضبوط دستہ تشکیل دیا گیا جو مسیلمہ کی مرکزی فوج پر بھرپور حملہ کرے۔ حدیقۃ الموت کا محاصرہ۔ مسیلمہ کذاب اپنی فوج کے باقی ماندہ دستوں کے ساتھ ایک قلعہ نما باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا، جسے حدیقۃ الموت، موت کا باغ کہا جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے باغ کے دروازوں کو توڑنے کا حکم دیا اور اس میں مسلمان ناکام رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت برہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیوار کے اوپر پھینکا گیا تو انہوں نے
اندر سے دروازہ کھولا اور مسلمانوں کا لشکر باغ میں داخل ہو گیا۔ مسلمانوں نے ایک پرجوش حملہ کیا اور باغ کے اندر گھس گئے۔ وہاں مسیلمہ کذاب کے جنگجوؤں نے شدید مزاحمت کی، لیکن مسلمان اپنی قربانی اور شجاعت سے دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ فیصلہ کن لمحہ وہ تھا جب مسیلمہ کذاب کو باغ کے اندر حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے اپنے نیزے سے قتل کیا۔ یہ وہی حضرت وحشی بن حرب تھے جنہوں نے جاہلیت کے زمانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے وار کے ساتھ ہی مسیلمہ کذاب کی موت ہوئی اور یوں جنگ کا اختتام ہوا۔ مسیلمہ کذاب کے قتل کے بعد اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یمامہ کا علاقہ دوبارہ اسلامی ریاست کے کنٹرول میں آ گیا اور پورے مدینہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک خلیفہ مانا اور یہاں پر فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس جنگ میں 1200 کے قریب حفاظ قرآن شہید ہوئے جن کی قربانی نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جنگ امت مسلمہ کے اتحاد اور اسلام کے اصولوں کی حفاظت کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبسکرائب